اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے، کہ نبی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سب کو قیدی بنا کر اپنے پاس رکھ لے۔ جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا مسلمانوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر، اللہ تعالیٰ کافروں کا اور فتنے کا خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفر و اسلام کا چونکہ ایک بہت بڑا پہلا مارکا تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے ان کے بارے میں احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی، یعنی کہ ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان قیدیوں، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، جنگ بدر مسلمانوں، اسی لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوا کہ عدم جواز سے قطع نظر حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت حال اختیار کرنے کی تھی، تو ان سب کی کوشش یہی تھی کہ ان سے مال غنیمت لیا جائے اور پھر ان کو، یعنی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ پھر جب یہ مشورہ حضرت عمر سے لیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کفر کی قوت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کی سرغنی ہے اور ان کے سردار بھی ہیں اور بہت زیادہ کفر میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ آزاد ہو کر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو رشتہ دار ہو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کا رشتہ دار ہی اس کو قتل کرے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، انہیں اپنی رائے دی اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا، جس پر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حتی یثخن فی الارض، کا مطلب ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے، جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا، تو کافروں کی خونریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا زیادہ ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کی کہ اس وقت ان کو قتل کر کے ان کی طاقت کو توڑنا زیادہ ضروری تھا۔ اس نقطے کو نظر انداز کر کے پلیز اپنے مائکس کا دھیان رکھیے پلیز۔ اس نقطے کو نظر انداز کر کے تم نے جو فدیہ قبول کیا تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو آپ نے اختیار کر لیا، جو تمہاری غلطی ہے۔ بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دے یا چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے۔ حالات کے پیش نظر ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ آیت جو پوری ہے، اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب کفر کا غلبہ زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کو قتل کر دو۔ تم دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کا مال و متاع تمہیں دینا چاہتا ہے، اور آخرت کا مال و متاع زیادہ بہتر ہے دنیا کے مال و متاع سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اے نبی اپنے ہاتھ تلے کی قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے پہلے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر وہ تم سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، اگر آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان بھی لائے اور پھر انہیں ہجرت بھی کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی کہ ان کو پناہ دی جن لوگوں نے، وہ بھی ان کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کے کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ ہجرت کرنا بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں، کوئی بھی دوستی نہیں ان کی تمہارے ساتھ۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں کوئی مدد مانگے تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے، یعنی کہ جن کے بارے میں عہد و پیمان کر لیا کہ ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے تم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے الا کہ وہ پہلے باغی نہ بن جائیں۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، ان سچے مومنوں کے لیے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا بھی اعلان کر دیا اور ان کو اللہ نے پاکیزہ رزق دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس سورہ کے آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتے ناتے والے اور ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہے اللہ کے حکم کے، ان میں سے بعض اللہ کے حکم کی زیادہ نزدیک ہے، اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین جاننے والا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ خوب واقف ہے اس سے۔ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے کے پیچھے اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے، وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال اور اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی ایسے الفاظ میں کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ڈرائے مشرکوں کو۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کچھ سورہ کا آغاز اپنی رحمت سے کیا، کچھ سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، لیکن اس سورہ کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ڈرانے سے کیا، کن کو؟ مشرکین کو۔ اس لیے اس سے پہلے چونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا رحم مانگتے ہیں، تو چونکہ ذکر اس کا کیا گیا، اس وجہ سے اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے بسم اللہ نہ پڑھنے کی۔ آغاز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کے بعد اگر بیچ میں سے کہیں سے شروع کریں تو آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعوذ کا پڑھنا لازم ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ التوبہ کا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کافر لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے۔ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ بری الذمہ ہے مشرکوں سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی ان لوگوں سے بری الذمہ ہے، بیزار ہے۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو دے گا، خوشخبری دے دو، تنزیہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تمہیں ذرہ بھر بھی، نہ کسی کی کو تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔
ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر وقت جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بتا دیے کہ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، کہ ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ ہر طرف مشرک بنے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور وہ قتل و غارت بھی کرے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دے دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کی گھات لگا کر ان کو مارو، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ فخلو سبیلہم، فخلو چھوڑ دو سبیلہم ان کی راہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور ان پر بھی رحم کرے گا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں، ان کو علم نہیں ہے اسلام کا، دین کا، اللہ کے احکامات کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اپنے دین کو آگے پھیلائیں۔ ہم مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا ہمارے دین کا، ہم مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کا نہیں علم، تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایک حرف قرآن کا سکھائیں، یہ ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے۔ تو ہم اس سے انحراف کیے ہوئے ہیں، ہم بچوں کو ساری تعلیم دلوا دیتے ہیں۔ ایک قرآن، ایک کتاب، ایک اللہ کی کتاب ہے، ہزارہاں کتابیں پڑھ لی، ایک اللہ کا کلام نہ پڑھ سکے، نہ سکھا سکے، تو کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ہم؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، جب تک وہ معاہدے میں قائم رہے تم بھی ان سے وفاداری کرو، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقین لوگوں میں شامل کرے۔ جہاں جہاں ایسی آیتیں پڑھتے ہیں نا، اللہ سے دعا کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بڑے درجے رکھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہیں ڈرانے کا تو اللہ سے اس عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اس چیز کا۔ یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، کیف ان یظہروا علیکم، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں، نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تو تمہیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ آپ یقین رکھیے ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، اپنی مرضی کی آیتیں بنا بنا کر لوگوں کے اندر تفرقے ڈالے ہوئے ہیں، اور مرضی کی آیتیں، اچھا ہم بیچتے کیسے ہیں؟ چلو ہمیں کہیں سے صدقے مل جائیں گے، خیرات مل جائے گی، پیسے آ جائیں گے، کچھ جیب میں ڈال دیں گے، کچھ بانٹ دیں گے۔ ہم میں کوئی کمی نہیں ہے ان یہودیوں سے، ہم بھی بہت حد تک ان پر عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو کم پیسوں میں، قلیل پیسوں میں نہ بیچو، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو مت روکو۔ خود تو نہیں چلتے ہو پھر کیوں بدبخت بنتے ہو کہ لوگوں کو بھی روکتے ہو؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا لحاظ بھی نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، معتدون ہیں، معتد ہیں۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں یہ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جان لیں، سمجھ لیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں، تانے دیں تمہیں، تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان سے لڑو، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔
کہ وہ کب اس طرح سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ تم بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کر لو۔ یہ کافروں کے سرداروں کی بات کی جا رہی ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی فکر میں ہے، اور خود ہی اول بار انہوں نے ان سے چھیڑ کی ہے۔ پہلی دفعہ وہی آئے تھے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، تم نے تو لڑائی جھگڑا نہ کیا تھا ان سے، پہلی دفعہ وہی آئے تھے تمہارے سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے ہوگے تو تمہیں اللہ کا ڈر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کو غم و غصہ دور کرے گا۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات کی جا رہی ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي، اور شفا دے گا ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں انہیں ممتاز نہیں کیا؟ جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا، دلی دوست نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، باخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں ہے، ما کان للمشرکین، کسی مشرک کو لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں وہ مومن ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، وہ خود ہی گواہی دے رہے ہیں۔ مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، ان کے اعمال غارت کرنے والے ہیں اور وہ دائمی جہنم میں رہیں گے۔ وفی النار ہم خالدون، اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب سعودی عرب میں جاتے ہیں، مکہ میں عمرہ کرنے یا حج کرنے، آپ نے عربیوں کو دیکھا ہے وہ کس طرح سے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے امیر کبیر ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پلا رہے ہوتے ہیں، کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لپک لپک کے ان سے چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا ہے یہاں پر کہ جو اللہ کے گھر میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں رہ کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر، ہم جیسے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور ہم ان کا سب کے خیرات کو لپک لپک کے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھا جائیں، ہم نہ محروم رہ جائیں۔ اچھا وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، چلو جی یہ تقسیم کرو، کھجوریں تقسیم کرو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لگا کر حج پر چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے، تو بار بار جا کے مانگیں گے، ان کی بچیوں کو گھیر لیتے ہیں کہ ہمیں اور دو اور دو اور دو۔ ہم لاکھوں لگا کر جا سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ 40-50 ہزار کی کھجوریں نہیں لے سکتے؟ کیوں ہاتھ پھیلائیں ہم؟ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر؟ وہ خودداری ختم ہی ہو گئی ہمارے اندر سے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں، آج آپ لوگوں کی کیمراز کیوں آن ہو رہے ہیں بار بار؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اور اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، مرادیں بھی انہی کی پوری ہوں گی۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ واولئک ھم الفائزون، یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے
اب اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تفرقے کر رہے ہیں تو تفرقے کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، اللہ نے فرما دیا یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں ہمیشگی کی نعمت ہے، ہمیشہ مقیم رہنے والی نعمت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے پاس یقیناً بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے اللہ کے پاس۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا کا پورا گنہگار ظالم ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے اور میرے لیے بہت اہم آیت ہے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائی ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہیں اور اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے رہا؟ ہمیں ابھی بھی فکر لاحق ہے اپنی دنیا کی، اپنے مال و اسباب کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے کھانے پینے کی، اپنے پیٹ کی آگ کی۔ وقت ہی نہیں ملتا ہمیں، کیا کریں؟ دعوتیں ہی نہیں ختم ہوتی، کیا کریں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور اب پھر سے جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ یہ جو ہوا نا حنین کی لڑائی کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبکہ تمہیں اپنی 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 طاقت پر ناز ہونے لگا تھا، وہ یوم حنین، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر پھیر کر مڑ گئے۔ اس لیے کبھی بھی طاقت نہیں ہوتی آپ کی کثرت میں، طاقت ہوتی ہے اللہ کی مدد میں۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اللہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح سے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا کہ مسلمان یہی نہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ انہی کو فتح ملنی ہے اور ملتی رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی آزمائش لی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب کافر مسجد حرام کے نزدیک ہرگز نہ آئے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر وہ چاہے۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے جی؟ جزیہ ہوتا ہے کہ جو کافروں کو ان کے بال اور اسباب کی حفاظت کے لیے انہیں ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس جزیے کو ختم کر دیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پہ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے اور وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔
अन्ना युफकून, कि वो कैसे झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया। अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन, अपने रब बना लिया। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि और मरियम के बेटे मसीह को भी उन्होंने रब बना लिया, हालांकि उन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो पाक है उनके शरीक मुकर्रर करने से, जिसको वो शरीक बना रहे हैं अल्लाह ताला का, वो पाक है उस चीज से। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। अच्छा, ये जमीन से फूंके मार के अल्लाह ताला के नूर को बुझाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी फूंके मार मार कर अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, और अल्लाह ताला इनकारी है मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा 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 कर दे, पूरा करे, वो काफिर ना खुश रहे। नूर अल्लाह ताला का क्या है? हदायत। तो ये काफिर चाहते हैं कि ये अपने मुंह से क्या फूंक क्या मार रही है, फितरे की बातें करके अल्लाह ताला की हदायत को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। नूर अल्लाह ही, अल्लाह ताला ने एक और आगे सूरह में इरशाद फरमाया कि अल्लाह चाहता है, जिसको चाहता है अपने नूर से हदायत अता करता है। अल्लाह का नूर हदायत है, जिसको हदायत मिल गई उसको अल्लाह का नूर मिल गया, हदायत मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, उसी ने अपने रसूल को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि उससे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, उसको तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, अगर चाहे मुशरिक बुरा ही क्यों न माने इस बात की, उसके बावजूद भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाई हो, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी, अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि अक्सर उल्मा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं। आज आप देखते हैं ना कि वो जी मौलवी है तो मुल्ला है तो वो जी आलिम है, तो वो ज्यादा बड़ी आजमाइश में है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही है कि ए ईमान वालो, अक्सर उल्मा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोने चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में न शामिल करे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करें। अल्लाह हमारे दिल में डर और खौफ को हमेशा बाकी रखे कि हम अल्लाह की अमानतों को अमानत के तौर पर रखें और उसको उसी तरीके से अदा करें जो जैसे वो अमानत हमारे पास महफूज है। जिस दिन इस खजाने को आतिश दोजख में तपाया जाएगा, जो खजाने तुम्हारे पास है ना, माल के, असबाब के, पैसों के, चांदी के, सोने के, उनके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आतिश दोजख में तपाया जाएगा, फिर इससे उनकी पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। मतलब वो उनसे उनको उनके ऊपर लगा कर, वो होता है ना जानवर को दागा जाता है, वो जैसे ये घोड़े होते हैं ना, ये इसके रेस के घोड़े होते हैं, तो उन पे नंबर जो लगाया जाता है ना, वो उन्होंने नंबर्स लिखे हुए होते हैं लोहे के, और उन नंबर्स को वो सही गर्म करके वो सुर्ख कर लेते हैं इतना, और फिर वो क्या करते हैं कि वो उन घोड़ों के ऊपर वो नंबर लगा देते हैं कि पीठ उनके उनके पेट पर या जो भी नंबर उसका होता है, तो वो दाग देते हैं वो नंबर। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये माल तुम्हारे पीठों पर, तुम्हारे पहलुओं पर और तुम्हारी पेशानियों पर दागे जाएंगे। ये है जिसे तुम अपने लिए खजाना तुमने बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा चख, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, अपने खजानों का मजा चख लो, कैसा मजा है इनका। महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताब अल्लाह में 12 की है, इसी दिन से जब से आसमान और जमीन को उसने पैदा किया है, उनमें से 4 हुर्मत और अदब के महीने हैं, यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और तुम तमाम मुश्रिकों से जिहाद करो, जैसा कि वो तुम सबसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्र की ज्यादती, कि ये कुफ्र की ज्यादती है, आगे पीछे कर देना। इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल इसी हुर्मत वाला कर लेते हैं, कि अल्लाह ने जो हुर्मत रखी है उसके शुमार में तो मुवाफिकत कर लें, फिर इसे हलाल बना लें। जिसे अल्लाह ने हराम किया है, इन्हें इनके बुरे काम भले लगते हैं, और कौम कुफार की अल्लाह रहनुमाई नहीं करता। हुर्मत वाले दिनों में लड़ाई झगड़ा सब कुछ सख्ती से मना है।
وہ 1 سال حرمت کے مہینوں کا پامال رکھتے تھے اور اگلے سال اس کو مطلب اس کا لحاظ رکھتے تھے اور اگلے سال اس کو پامال کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگلی رکوع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اب آپ کو مجھے پکارتے ہوئے اگر ہم مومن ہیں ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو، اپنی زمین کو چپک جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر بیٹھ گئے ہو؟ کیا آخرت کے بدلے تم نے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت عطا کرے گا۔ آج ہم ہجرت کہاں سے کریں؟ گھر اتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنا کچھ سامان ہے، یہ مال اسباب لے کر کہاں بھٹکے پھریں؟ گھر بھی لینا ہے، زمین بھی لینی ہے، ہجرت کہاں سے کریں؟ ہم تو پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے، مال سے بھی محبت کر لی، اسباب سے بھی محبت کر لی، گھر سے بھی محبت کر لی۔ ہم کہاں کے مومن رہے، ہم کہاں کے مسلمان رہے؟ ہمارے دلوں میں بزدلی آ گئی، ہمارے دلوں میں محبت نہ رہی رب کائنات کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ اگر تم نے کوچ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ تو انہیں کافروں نے دیش سے، ان کے ملک سے نکال دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں کر دیا اور اچھے الفاظ میں، جہاں جہاں کیا اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا، تو پھر کیسے اہل تشریح حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیسے وہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا، ہر جگہ پر لبیک کہے، پہلے مرد تھے وہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہاں پر جب اس غار کے اندر موجود تھے تو ان کا بیٹا ان کو تمام قریش کی خبریں لا کر دیتا تھا، ان کا غلام ان کے لیے وہاں پہ اپنے بکریاں لے کر آتا تھا، وہ وہاں پہ دودھ پیا کرتے تھے، اور ان کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی وہاں پر ان کے لیے کھانا لے کر آتے، اپنی زندگی کو کیسے جان کو جوخم پہ ڈال کر، جبکہ کفار مکہ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 تھے یا 1000 تھے، میں بھول گئی ہوں اس کے بارے میں، لیکن بہرحال سرخ اونٹ سب سے مہنگے تھے۔ اس حالت میں بھی ان کے پورے خاندان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی۔ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہے، اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو انہیں کوئی کیوں اجازت دے دی بغیر اس کی کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو
तूने क्यों बगैर तहकीक के उनको ये इजाजत दे दी कि इनके पास माकूल उज़र भी ना था कि जंग में शरीक ना होते। अल्लाह ताला यहाँ पर उनको सख्ती से नहीं कह रहे, बल्कि प्यार के पहलू से, प्यार से उनको ये बात कह रहे हैं कि आपने क्यों ऐसा कहा, उनको क्यों इजाजत दे दी कि वो जंग में शरीक ना हो। इसलिए इस कोताही पर माफी की वजाहत पहले कर दी थी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तअज़िनुका, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाजत तलब नहीं करेंगे। ये सारी जंगों का जिक्र हो रहा है कि जो अल्लाह की राह में जाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं रुकेंगे, और अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। ये तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है ना आखिरत के दिन का यकीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक में ही मगन है। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये इजाज़त तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें अल्लाह पर ईमान नहीं है। अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता, अगर इनका इरादा अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो ये इस सफर के लिए सामान की तैयारी करके रखते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था। ये अल्लाह की मर्जी से ही हुआ, इसलिए उन्हें हरकत से ही रोक दिया कि वो हरकत ही ना करें, उठे ही ना, और कह दिया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे ही रहो। अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तुम्हारे लिए सिवाय फसाद और कोई चीज ना बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब घोड़े घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है, जो कि फासिक हैं और जो कि मुनकिर हैं और जो कि बीच में निफाक डालने वाले हैं और जो बीच बीच में लोगों के लड़ाई डालने वाले, बुग़्ज़ डालने वाले हैं। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे हैं। ऐसे मुनाफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मौजूद थे। अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमा रहा है कि ऐसे लोग तो पहले से ही तलाश कर रहे थे। लक़दिब लक़दिब तगू लक़दिब तगुल लक़दिब तगू लक़दिब तगावुल फितनता, कि वो तलाश कर रही हैं फितना को, मैंने कब्ल, इससे पहले भी तलाश कर रहे थे, यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद इसके कि वो इसको इसको नापसंद करें, वहुम कारिहून, कि वो इसको नापसंद करें। वमिनहुम मन यक़ूलु उज़न, अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इनमें से कोई तो कहता है कि मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे फितने में ना डालिए। अगर रहो वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई भलाई मिलती है तो इनको बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले से ही दुरुस्त कर लिया था। फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं और कहते हैं कि हम तो पहले से ही दुरुस्त रास्ते पर थे। कह दीजिए कि हमें कोई हमारे दिल पर कोई बात बुरी गिरा नहीं गुजरती है, कोई हमें तकलीफ नहीं पहुंच सकती है, कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकता है सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला ने हमारे हक में लिख रखा है। वो हमारा कारसाज है और हमारा मौला है, हमारा मददगार है। मोमिनों को तो अल्लाह की ज़ात पाक पर ही भरोसा करना चाहिए और उनको उन्हीं पर, अल्लाह पर ही भरोसा है। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि हम